السلام علیکم پیارے بچوں، میں ٹیچر عبدالحمید میر پرائمری اسکول کاواری بالا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ پیارے بچوں، آج 19 مئی 2020 ہے، جماعت دوسری، مضمون اردو، عنوان بلبل کا بچہ۔ پیارے بچوں، یہ نظم جو ہے مزاحیہ نظم بچوں کے لیے، اس کو ہم اصل میں اپنے اسکول کلاس روم میں بچوں کے ساتھ مل کر گاتے پڑھتے تو بہت مزہ آتا، لیکن بدقسمتی کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں قید ہیں، بند ہیں، تو اس لیے آپ جو میں پڑھاؤں گا آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس کو اچھی طرح پڑھو گے۔ سب سے پہلے جو اس مزاحیہ نظم میں یا اس نظم میں جو یہ نظم جو ہے اصل میں ہمیں پڑھنی تھی گاتے گاتے اسکول میں، لیکن کیا کریں، آج جو اس میں مشکل الفاظ ہیں پہلے میں وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھو بچوں، الفاظ جو اس سبق میں نئے ہیں، کھچڑی ایک غذا ہے، یہ وہ غذا ہے، یہ ایک خوراک جو دال اور چاول کو ملا کر پکاتے ہیں۔ یہ کھچڑی جو ہے جس کو ہم کھچڑی کہتے ہیں، یہ اصل میں چاول اور دال کو ملا کر پکاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سرہانے، سر کے پاس، اکیلا، تنہا۔ تو اب ہم پڑھیں گے بیٹے، کھچڑی سرہانے اکیلا واپس، بلبل کا بچہ، یہ دیکھو ہے نا، یہی ہے بلبل کا بچہ۔ بلبل کا بچہ کھاتا تھا کھچڑی، پیتا تھا پانی، بلبل کا بچہ۔ آپ میرے ساتھ پڑھو گے گھر میں، کھاتا تھا کھچڑی، پیتا تھا پانی، بلبل کا بچہ۔ گاتا تھا گانے میرے سرہانے، بلبل کا بچہ۔ گاتا تھا گانے میرے سرہانے، بلبل کا بچہ۔ ایک دن اکیلا بیٹھا ہوا تھا بلبل کا بچہ۔ ایک دن اکیلا بیٹھا ہوا تھا بلبل کا بچہ۔ میں نے اڑایا واپس نہ آیا بلبل کا بچہ۔ میں نے اڑایا واپس نہ آیا بلبل کا بچہ۔ پیارے بچوں، بلبل کا بچہ کیا کرتا تھا؟ کھاتا تھا کھچڑی، پیتا تھا پانی، بلبل کا بچہ۔ یہ بچہ جو تھا چھوٹا، اس کو میں نے پانی دیا تھا اور کھچڑی، یہ لکھنے والا جو مصنف ہے اس کو، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو کیا کیا، بچے کے لیے، اس بلبل کا جو بلبل کا بچہ ہے اس کے لیے میں نے کھچڑی بنائی تھی۔ یہ کھچڑی کھاتا تھا اور پانی بھی پیتا تھا۔ گاتا تھا گانے میرے سرہانے، بلبل کا بچہ۔ میں بیٹھا تھا، سویا تھا، میرے سرہانے پر یہ گانا گا رہا تھا۔ ایک دن اکیلا بیٹھا ہوا تھا بلبل کا بچہ۔ ایک دن اکیلا تھا گھر میں، یا کہاں اس نے رکھا تھا، وہاں گھر کے سامنے اکیلا بیٹھا تھا۔ میں نے اڑایا اس کو، میں نے اڑانے کی کوشش کی، یعنی اس کو اڑایا، میں نے بگایا، واپس نہ آیا۔ پھر یہ واپس نہ آیا بلبل کا بچہ۔ میں نے اڑایا تھا، یہ واپس نہیں آیا۔ پیارے بچوں، اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ بلبل کا بچہ کھاتا تھا کھچڑی، پیتا تھا پانی، بلبل کا بچہ۔ گاتا تھا گانے میرے سرہانے، بلبل کا بچہ۔ ایک دن اکیلا بیٹھا ہوا تھا بلبل کا بچہ۔ میں نے اڑایا واپس نہ آیا بلبل کا بچہ۔ آپ بیٹے اس کے سوالات جو ہیں وہ میں آپ کو کاپی پر لکھ کر دوں تاکہ آپ اپنی کاپی پر لکھیں گے وہ۔ سوالات کے جوابات۔ کھچڑی کون کھاتا تھا؟ اس کا جواب ہے کھچڑی بلبل کا بچہ کھاتا تھا۔ کیا اڑانے کے بعد بلبل کا بچہ واپس آیا؟ جواب نہیں۔ سوال نمبر 3، بلبل گانا کہاں گاتا تھا؟ جواب، بلبل سر کے پاس گانا گا رہا تھا۔ حروف الگ الگ کر کے لکھے۔ حروف الگ الگ کر کے لکھے۔ پہلا والا جو ہے اس نے مثال دی ہے، ایک اس نے سکھایا ہے یہاں، یہ خود سے ہی اس نے لکھا ہے، کھے چیم ڑے یہ کھچڑی، شاباش۔ بلبل بے لام بلبل۔ پانی، پے الف نون یہ
गाता, गाफ अलिफ ते अलिफ। बेटे आपको अपनी कॉपी पर लिखना है ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है, अपनी कॉपी पर। सवाल नंबर 4, हरूफ मिलाकर लिखिए। जैसे पहला वाला इसने लिखा है वाव अलिफ पे सीन, इसने लिखा है किताब पर भी वापस। अगर आप अपनी किताब देखोगे सफ़ा नंबर 60 सफ़ा नंबर 46 पर है ये पहला वाला, इसने लिखा है वापस। सीन अलिफ रे ये हो गया सारे। ख अलिफ ते अलिफ, खा ते अलिफ ता खाता। ये भी आपको अपनी कॉपी पर लिखना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपने अच्छी तरह ये देखा होगा। तो आप अपनी कॉपी पर लिख कर ये जो मैंने पहले सवाल बताए 3 सवाल ये आप याद करेंगे। खिचड़ी कौन खाता था? बुलबुल का बच्चा। खिचड़ी बुलबुल का बच्चा खाता था। सवाल नंबर 2, क्या उड़ाने के बाद बुलबुल का बच्चा वापस आया? नहीं। सवाल नंबर 3, बुलबुल गाना कहाँ गाता था? जवाब, बुलबुल सर के पास गाना गा रहा था। हरूफ अलग अलग करके लिखे और हरूफ मिला कर लिखे, ठीक है। बाकी वसल्लम।